اور ساتھ تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. حضرت معاویہ کو جو کافر کہے وہ خود کافر ہو جائے گا. تمام خلفائے راشدین کو کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا. آپ نے مجھے جادو ہوا تھا سورۃ بقرہ بتائی تھی، مجھے بہت فائدہ ہو گیا، لیکن ڈر لگتا ہے. تو سورۃ بقرہ پھر سنتے رہو، اس کا معنی ابھی تھوڑا بہت اثر باقی ہے. سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنتے رہو، قرآن ہی سننا ہے نا. نیکی کے اخلاص مانے جو خالص اللہ کے لیے، یہ اخلاص ہے. دل کی صفائی دل والوں کی صحبت میں رہ کے ہوگی. کہتے ہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے. تو اللہ جانتے ہیں نا جو گمراہی کے قابل ہے اسی کو گمراہ کرتے ہیں. اگر اس میں گمراہی کے جراثیم نہ ہوں تو اللہ کیوں گمراہ کرے. پاکستان سے پہلے عمرہ کیا، مدینے سے آیا، میقات سے عمرہ کیا، جبل رحمت سے احرام باندھ کے کیا، مسجد عائشہ سے کیا. اب طائف والا کرنا ہے، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو، نفلی عبادت ہے. میرے 23 سال ہو گئے شادی کو، بیوی بے پردگی سے بھی نہیں رکتی اور بہنوئی سے زنا سے بھی نہیں پرہیز کرتے. تو 23 سال سے تم بغیرت ہو کے صبر کر رہے ہو. بڑے شریف آدمی ہو. ایسی دیوس عورت کو گھر میں رکھا ہوا ہے، طلاق دو، نکالو، دفع کرو. جو تمہارے بھائی سے زنا کرا رہی ہے اور اتنی مدت ہو گئی. چار سال پہلے قرآن یاد بھول گیا، توبہ کرو، یاد کرتے رہو، یاد ہو نہ ہو تم کوشش کرتے رہو. حج میں جو شوال میں عمرے کر رہے ہیں ان پر حج لازم نہیں ہوتا. مکے میں ہوٹل کے ساتھ ایک مسجد ہے، بالکل پورے مکے میں 1 کا لاکھ ملے گا. بہرحال امام کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، نہ جنازے میں نہ عام نماز میں. موقع نہ ہو پیچھے چلے جائے. فرض نماز کی ہر رکعت میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ، حنفی ہے تو نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کریں. وتر کی دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کے مانگیں یا باندھ کے مانگیں، دونوں جائز ہیں. عمرے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. عورتیں میت میں بلند آواز سے قرآن یا کلمہ پڑھیں بالکل ناجائز ہے. ان کو ویسے بھی اونچی آواز سے پڑھنا ناجائز ہے. میت کی دفن کرنے کے بعد کھجور کی گٹھلیوں پر جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ بھی اگر کلمہ پڑھا جائے تو اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ گٹھلیوں پہ پڑھا جائے. ایسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شیعہ کا ذبح کیا ہوا جانور بہتر ہے کہ نہ کھائیں، چونکہ اکثر شیعہ کافر ہوتے ہیں. فیروزہ پہ پتھر پہننا ٹھیک ہے، پتھر پہننے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آج کل یہ ایک شعار بن گیا ہے شیعہ کا. لہذا نہ پہنے تو بہتر ہے. طواف تیزی سے کریں بالکل نہیں، ادب سے چلیں، نظر نیچے رکھیں. اسلام میں عدد نہیں ہوتا، اسلام میں وزن ہوتا ہے. فمن ثقلت موازینہ، ایک طواف ادب سے کریں اور 10 بے ادبی سے کریں، ان 10 کا کوئی فائدہ نہیں. جو پراپرٹی استعمال میں نہیں ہے، اگر وہ تجارت کے لیے پڑی ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر رہائش کے لیے ہے پھر نہیں دینی پڑے گی. میرے والد ضعیف بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، بالکل ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں.
یہ برکتیں نہیں ہیں کہ حضرت ابراہیم کے خاندان میں ساری نبوت آئی، اور یہ برکتیں نہیں ہیں کہ حضور خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین بنے، اور کیا دنیا کی برکتیں مراد نہیں ہیں۔ اس فتنے کے دور میں ایمان پہ کامل رہنے کے لیے ایمان والوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پینٹ کو جو پیٹ کے اوپر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن گناہ ہے نا نیچے کرنا۔ عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا، طواف کرتے ہوئے استلام میں اشارہ کافی ہے۔ عید کی نماز کے لیے عورتیں جا سکتی ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ فجر اور عصر کے بعد اگر طواف کریں تو 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا ناجائز ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں مستحب ہے، حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ روضہ مبارک میں جب سامنے کھڑے ہوں بالکل کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ طواف میں پہلے 3 چکر میں نہیں، پورے 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں۔ نماز کے وقت بھی سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ بدعتی اور شیعوں کے گھر کا کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے، ورنہ کھانا تو کافر کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں۔ دوران عدت عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، الا مجبوری، بیمار ہو گئی، علاج کے لیے جا رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے عقیقے کا گوشت پکا کے رشتہ داروں اور ہمسائوں کو کھلا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے 2 عمرے کی حرم 3 چکروں کے بعد میں نے احرام مکمل پہن لیا، کوئی بات نہیں، طواف ہو جائے گا۔ حلق کرانے کے بعد احرام کی حالت میں جسم کا کوئی بات، جب یہ حلق کرا لیا تو احرام ختم ہو گیا، احرام رہا کہاں؟ میرے بیٹے کا نام عبدالحنان ہے، بڑا اچھا نام ہے، انشاءاللہ دوبارہ عقیقے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ سے اس کی شفا یابی مانگیں۔ نماز کے وقت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، باقی وہم نہ کریں۔ شوال کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر احرام باندھ کے نہیں آئے گا مکے آ جائے گا، دم پڑ جائے گا۔ حرم پاک کی حدود پورا مکہ شہر جو ہے وہ حرم ہے۔ بہرحال آپ نے جو کام کر رہی ہے، جو بھی ختم نبوت کے لیے کام کریں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نہ پڑھیں۔ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، حدیث ہے صحیح۔ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کے عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ عمرہ کیا، صفا سے مروہ تک گئے، 7واں چکر سب لائٹ سے آگے تک کے کوئی آدمی ہو گیا۔ مکے میں رہتے ہوئے طواف کا زیادہ ثواب ہے مسجد عائشہ کے عمرے سے۔ میرے بھتیجے کا نام محمد معاذ ہے، بیمار رہتا ہے، اس میں نام کا کیا تعلق ہے؟ معاذ بن جبل تو حضور کے صحابی تھے، محمد حضور کا نام ہے، نام کی وجہ سے کوئی بیمار ہوتا ہے؟
ویسے تم اس کا نام جو ہے نا اگر محمد معاذ رکھنا نہیں چاہتے کوئی گھوڑا گدھا رکھ لو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے کیا جائے جی، نام بھاری ہے، کوئی تولا جاتا ہے نام؟ خانہ کعبہ کی دیواروں کو نہیں چھوڑ سکتے، حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں اور رکن یمانی پہ استلام اور ملتزم پہ سینہ لگا کے دعا۔ کینچی سے بال کٹوائے ہیں، اگر پورے سر سے کٹوائے ہیں تو ٹھیک ہو گیا، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی پڑھنا ایک ہی ہے۔ کیا دوسرے دن عمرہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طواف کے لیے تینوں چکروں میں دائما کندھا رکھنا، ننگا رکھنا ضروری ہے، 7 چکروں میں ضروری ہے۔ مسجد کے 1 لاکھ کا ثواب پورے مکے میں، یوں سمجھ لو کہ مینا بھی حرم ہے، مزدلفہ بھی حرم ہے، ادھر مسجد عائشہ تک بھی حرم ہے۔ حرم کے باہر جو کھانا دیتے ہیں کھاتے رہیں ماشاءاللہ، کھلانے کی کوشش نہ کریں، کھانے کا زور لگاؤ، پیسے بچ جائیں گے، کوئی گھڑی شڑی لے لینا۔ کوئی چپل پہنو عمرہ کر سکتے ہو۔ اگر ہم طواف کے لیے آئے، عمرے کے لیے تھک گئے، سو گئے، دوسرے دن عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ طالب العلم ہو تو کسی مدرسے میں جا کے کتابوں کے نام دیکھ لو۔ کہتے ہیں کہ 2000 ریال لیتے ہیں جو آدمی آتا ہے، اس لیے کہ جو نہیں آئے وہ آ سکیں، وہی نہ آتے رہیں جو ہمیشہ آتے ہیں۔ عورتیں بے پردگی کرتی ہیں تو یہ تمہاری کمزوری ہے، تم عورتوں کو کنٹرول نہ کر سکو تو لوگ کریں گے۔ ہر آدمی اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو خود کنٹرول کرے، نہیں کر سکتا وہ لوگوں سے گلہ کیوں کرتا ہے؟ حرم شریف میں داخل اقامت شروع ہو جائے، بہرحال اگر اگلی صفوں تک جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، نہیں جا سکتے ہو تو جہاں صف ہے کھڑے ہو جاؤ، چاہے 1 رکعت چلی جائے، آگے چلے جاؤ۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے طواف عمرہ کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ میں نے چاچے کی طرف سے عمرہ کیا تھا، نفلی عمرہ، مگر نیت نہیں کی تھی۔ جب نیت نہیں کی تھی تو عمرہ کیسے ہوا؟ نیت کے بغیر تو عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ کسی کی تو کی تھی نا، اپنی بھی کی، اپنی نہیں کی تو پھر عمرہ ہوا ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ صحابہ کے گستاخوں کو مسلمان کہتی ہے، غلط فہمی ہے آپ کو، یہ آپ کو دھوکہ ہے۔ وہ ایک عالم آدمی ہے، باقی ہر آدمی کے سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، ان کا کام ایسا ہے کہ وہ بالکل آرام سے ہر چیز برداشت کرتے 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 اصل اس بندے کو الحمدللہ پھر پٹڑی پہ لے آتے ہیں۔ یہ سب کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ان سے جو کام نہیں ہو رہا نا وہ تم شروع کر دو۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص گیا، انہوں نے کہا جی مجھے ماں باپ پکڑ کے لائے ہیں مرید ہونے کے لیے، میں تو نہیں چاہتا، میں تو دنیا دار شرابی شبابی کبابی آدمی ہوں، اب میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے تو میں مان گیا ہوں کہ بیعت کرتا ہوں، لیکن حضرت میری شرط ہے، بیعت تب کروں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں زنا بھی نہیں چھوڑوں گا، شراب بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کے بغیر میری گزارا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے ہر رات ایک عورت بھی چاہیے، شراب بھی چاہیے۔ حضرت سمجھ گئے کہ بگڑا تگڑا آدمی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا، تو حضرت فرمایا اچھا بھائی اگر آپ کی ایک شرط ہے تو ایک شرط فقیر کی بھی ہے، ہم تمہاری مانتے ہیں تم ہماری مان لو۔ انہوں نے کہا جی فرمایا، انہوں نے کہا بس نماز نہیں چھوڑنی، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، باقی تم جانا تمہارا کام ہے، نماز پڑھتے رہو بس۔
انہوں نے کہا جی میرا وعدہ ہے، میں پورا کروں گا۔ واپس گیا، وہ شام کو عصر کو شراب والی پارٹی آ گئی، انہوں نے کہا یار میں نے مولوی سے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھوں گا، اب اگر عصر کو میں نے شراب پی لی تو مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اب عشاء کے بعد مجلس رکھیں گے۔ عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، عشاء کے بعد سیدھا گھر چلا گیا، محفل میں نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ نے کہا یار میں تھک گیا ہوں، کل دیکھا جائے گا۔ اسی دن سے شراب بھی چھوٹ گیا اور شباب بھی چھوٹ گیا۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں، اعتراض نہ کیا کریں بزرگوں پر۔ بزرگ نرم بن کے اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت تو اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے نا۔ ختم نبوت تو سرکار دو جہاں کا ذاتی اعزاز ہے۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ حضور کے اعمال ہیں، سنتیں ہیں، افعال ہیں، اقوال ہیں۔ ختم نبوت تو آپ کی شان ہے۔ وہ فرماتے تھے جو ختم نبوت کے لیے ایک دن بھی قدم اٹھائے گا اللہ اس کو جنت دیں گے۔ میقات طائف سے بڑا عمرہ ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہو تو میقات ہے پورا۔ زیارت کریں ٹھیک ہے، نہ ضروری نہیں ہے، کریں تو منع بھی نہیں ہے، آخر ان جگہوں پہ حضور پاک گئے ہیں۔ ایسا کرو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس خود جاؤ، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو انہیں کیا غلطی کی۔ میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے غلطی کرے۔ مسافر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، امام کے ساتھ سلام پھیر دے اور رکعت بقایا ہو جو بھول گیا ہو، بھائی امام کے نعت پڑھو گے تو 4 رکعتیں پوری پڑھو گے، 2 میں بھی رہے ہو تو کھڑے ہو کے 2 پوری کرنی پڑے گی، اکیلے پڑھو گے تو قصر پڑھو گے۔ اگر جیرانہ چلا گیا لیکن احرام نہیں باندھا کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کا احرام میں منہ کھلا رہے لیکن آگے کپڑا لٹکا رہے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ بیٹے کے لیے کوئی پڑھائی بتائیے، قرآن سے بڑی پڑھائی کوئی نہیں ہے۔ عمرے سے زیادہ طواف زیادہ کریں۔ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ باندھے، کپڑا لٹکائے۔ یہاں جو مرغیاں ملتی ہیں حلال ہیں، اللہ کو پتہ، میں کچھ ذبح کرتا ہوں ان کو، باہر کی ہے تو نہ کھایا کرو۔ ماہواری کے دن پورے ہو گئے تو آپ کو بیٹی 10 دن تک دیکھنا پڑے گا۔ میرے چچا اور زندگی موت کا اللہ پاک ان کو شفا دے، اور اگر ان کی موت کا وقت معین ہے تو خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے۔ زندہ کے لیے طواف نہیں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ غلاف کعبہ پہ کسی کا نام لکھنا بدعت ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ جس روح نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے پکارا تھا اذن فی الناس بالحج، تو جن ارواح نے لبیک لبیک کہا، جتنی دفعہ کہا اتنی دفعہ حج نصیب ہوگا۔ ہمارے گھر میں شیعہ عورت ہے جو کام کرتی، کوئی حرج نہیں، کام کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک طواف ایک کے لیے ہوتا ہے۔ دم کے بعد دوبارہ عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روزہ وغیرہ وہ الگ احکام ہے، یہ دم جبر ہے، اس میں دم ہی دینی پڑتی ہے، اس میں روزے نہیں ہوتے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی
لا شفاء إلا شفاؤك شفاءك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین اللهم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین اذل الشرك والمشركين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے افراد ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیا میں ہیں یا اللہ عرب میں ہیں عجب میں ہیں کشمیر میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ جو فوت ہو گئے ان سب کو باغ جنت نصیب فرما اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذتنا والحقنا لنا من اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم